بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت امپارٹنٹ ٹاپک دوبارہ ری اپڈیٹ کروں گا۔ میرا پہلا لیکچر بھی انسولین ریزسٹنس کے بارے میں تھا آج سے 5 سال پہلے، اور میں آج اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کو ہر کتاب میں شامل کر دیا گیا ہے، ہر ڈاکٹر اس کو مان رہا ہے بھی، اور 40 سے 50 چینل ڈاکٹر اس کو یوٹیوب پہ بھی میرے سے بہت اچھے طریقے سے بتا بھی رہے ہیں، آسان اردو میں بھی بتا رہے ہیں، مجھ سے اچھے تلفظ میں بتا رہے ہیں، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ ایم یہی تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے، اور یہ میں سارا کریڈٹ دوں گا پروفیسر جیسن جے فنگ کو۔ انہوں نے آج سے 11-12 سال پہلے یہ کہا تھا کہ سب بیماریوں کی جڑ، سب بیماریوں کی ماں انسولین ریزسٹنس ہے۔ بڑی وجہ ہارٹ اٹیک، اسٹروک، کینسر، شوگر، سب کی۔ اس ٹائم لوگوں نہیں مانے، لیکن ابھی اللہ کا شکر ہے کہ بہت لوگ مانے۔ آج میں اس کو 2024 میں کچھ نئی چیزیں آئی ہیں، ان کے بارے میں بتاؤں گا، اور اگلے لیکچر میں اس کو تشخیص کرنے کا آسان اور سستا طریقہ بتاؤں گا، کیونکہ ابھی لیبارٹری بہت مہنگی ہو گئی ہے، اور علاج بھی بتاؤں گا۔ علاج تو آپ سب کو پتہ لگ گیا ہوگا۔ سب سے بڑا المیہ یہی ہے ہمارے ڈاکٹروں کا کہ وہ اپنا نالج اپڈیٹ نہیں کرتے۔ یوٹیوب ہونا ایک تانا بنا دیا گیا ہے، وہ کتابی کیڑے بن گئے ہیں، تقلید جو ابھی شکر ہے کتابوں میں آ گیا۔ اس سے ابھی آپ سن رہے ہوں گے کہ بہت سے چینل انسولین کا ذکر کر رہے ہیں، عام بندے، اور ان میں زیادہ تر ڈاکٹر بھی نہیں ہیں، یہ بھی ایکسیپٹڈ ہے۔ یہ جو تعلیم کا مقصد ڈگری تھا، میں اس کے بہت خلاف ہوں۔ تعلیم کا ڈگری سے کوئی تعلق نہیں ہے، ڈگری کا تعلق نوکری سے ہے، غلامی کرنے سے ہے، تقلید کرنے سے ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ انگریزوں نے آ کے یہاں لاگو کیا۔ اس سے پہلے کوئی ڈگری کا رواج نہیں تھا۔ آپ 5-10 سال کسی سینئر استاد کے ساتھ، عالم کے ساتھ گزارتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، اور وہی آپ کا سرٹیفکیٹ ہوتا تھا۔ اور اسی لیے اب یوٹیوب کے آنے سے یہ دوبارہ زندہ ہوگا انشاءاللہ، یہ 1000 سال پرانا طریقہ۔ لہٰذا ابھی جو لوگ ڈاکٹر نہیں ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا کچھ انٹرسٹ نہیں لگتا، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرحال یہ سب سے بڑا المیہ ہے، اب ڈاکٹروں کو اپڈیٹ کرنا چاہیے۔ انسولین ریزسٹنس جیسے میں بتا رہا ہوں کہ تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ یہ اتنی حیران کن خبر ہے، اتنی بڑی ڈسکوری تھی میرے لیے خود بھی، کہ 100% یہ بیماریاں خوراک، لائف سٹائل سے ریورس ہو سکتی ہیں۔ کہ خوراک کیا ہے کہ لو کاربوہائیڈریٹ، 2 کھانے کھائیں، فاسٹنگ کریں اور ایکسرسائز کریں، اتنا آسان علاج ہے۔ یہ بیماریاں یہ صرف جو انسولین ریزسٹنس سے پیدا ہوتی ہیں، اور بھی شامل ہوتی جا رہی ہیں۔ ان میں دیکھیں تقریباً 90% وہ بیماریاں ہیں جو کہ سالہ سال سے اربوں روپے کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہیں۔ ایک لیٹسٹ سروے کے مطابق $13 ٹریلین ان بیماریوں پہ خرچ کرتے ہیں ہر سال۔ 13 ٹریلین، 13,000 ارب ڈالر۔ یہ کیا ہے کہ بہت بڑا بزنس بن گیا ہے، لوگوں کے مفادات ہیں، فیکٹریاں ہیں، خاص کر ڈرگ کمپنیاں ہیں، آئل کمپنی ہیں، ابھی سپلیمنٹ کا رواج آ رہا ہے، کیٹو کھانوں کا، یہ نیا ڈرامہ شروع ہوگا ابھی۔ اور 75% ہیلتھ کیئر ٹوٹل ان بیماریوں کی وجہ سے، ٹوٹل 75%، جو 13 ٹریلین ہے ٹوٹل 75% ہے، باقی ایکسیڈنٹ، ٹراما، ایمرجنسی۔ یہ میرا بھی یہ خیال ہے کہ صرف اچھی بہترین ایمرجنسی ہمیں نئے سال میں بنانی چاہیے، اور باقی کیٹو ڈائٹ سے OPD میں علاج کرنا چاہیے۔ ایمرجنسی بہترین ہونی چاہیے کہ لوگ ایمرجنسی میں آئیں تو ان کو بچا لیں۔ یہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ڈیٹا یہ ہے کہ شوگر جو تھی 7ویں نمبر پہ تھی ڈیٹا کے مطابق۔ سب سے پہلے ہارٹ ڈیزیز ہے، پھر کینسر ہے، پھر یہ انجریز ہیں، کرونک رینل فیلئر وغیرہ۔ اور دیکھیں ابھی جب انہوں نے ڈاکٹر بین مین آئے ہیں جیسن فنگ کے بعد، ریسنٹلی پچھلے 3-4 سالوں میں یہ PhD ہیں، انہوں نے بے تحاشا ریسرچ کیا ہے انسولین پہ۔ آج میں ان کا بھی بتاؤں گا آپ کو، طریقہ بھی، علاج بھی اور تشخیص کا بھی۔ دیکھیں ڈائبٹیز ان 6 کی 6 بیماریوں کو جو شوگر سے اوپر ہیں سب کو افیکٹ کر رہی ہے، اور جب اس کو آپ کیور کرتے ہیں ریزسٹنس کو، یہ ساری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ حیران کن بات ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے ڈیٹیل بتاؤں گا، ان کا تھیوری، ان کا علاج سارا۔ تو سب سے بڑا المیہ کیا تھا؟ لوگ گلوکوز چیک کرتے رہے فاسٹنگ، اور سب سے نقصان کیا ہے کہ انسولین چیک نہیں کی، انسولین ڈائگنوز نہیں کیا۔ ابھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ شوگر 10-15 سال تک نارمل رہتی ہے انسولین ڈیولپ ہونے کے باوجود، اس کو سمجھ لیں آپ۔ اچھا، انسولین کے فنکشن میں تھوڑے سے بتا دوں آپ کو کہ انسولین کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ خون میں شوگر کو نہیں بڑھنے دے گا، 100 سے اوپر نہیں آنے دے گا۔ 100 ملی گرام پر DL کا مطلب ہے 3 گرام شوگر پورے خون میں۔ 5-5.5 لیٹر خون میں 3 گرام شوگر ہے۔ آپ دیکھیں، کیونکہ شوگر ٹاکسک ہے، سب سے پہلے جسم ہمارا اس کو خون سے نکالے گا، یہ ذہن میں۔ اس لیے لوگ سمجھتے ہیں شاید گلوکوز وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹاکسک ہے یہ۔ اس لیے پوری کوشش، انسولین اتنا سٹرانگ ہارمون ہے اور واحد ہارمون ہے جسم میں جو شوگر لو کرتا ہے۔ باقی سارے ہارمون میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا کہ شوگر بڑھاتے ہیں۔
تو اس کا لو لیول انسولین ہوتا ہے اور اتنی افیکٹو ہے ہمارے جو جسم کی انسولین ہے کہ جب بھی کھانا کھا لیں جو بھی کھا لیں صحت مند بندے میں 140 سے اوپر شوگر کبھی نہیں جانے دے گی ہے. ایک 1.5 گھنٹے میں جو یہ 110 پہ آتی ہے انسولین آ جاتی ہے. جو آپ بوڑھے ہوتے ہیں یہ 160-170 پہ انسولین آئے گی. شوگر والے مریض میں 200-250 کے بعد آتی ہے. یہ ریزسٹنس کو کہتے ہیں. تو ینگ آدمی میں یہ بہت سینسٹیو ہوتی ہے, 100-110 پہ انسولین آ جاتی ہے, اس لیے 140 سے اوپر بڑھتی نہیں ہے 1.5 گھنٹہ, ہر چیز جو مرضی کھا لے, لیکن یہ کچھ عرصہ تک رہے گا. تو ہمارے جو جسم کی ایک انسولین ہے 15 سے 20 گرام 10 گرام کاربوہائیڈریٹ لو کر جاتی ہے. یہ اتنی افیکٹو ہے. جو باہر دیتے ہیں وہ اس سے بہت کمزور ہے. یہ جسر فنک کا طریقہ ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں گلوکوز آتی ہے تو انسولین آتی ہے. انسولین ریسیپٹر باڈی کے ہر سیل پہ ہیں, یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. اور ایک تھائروکسین, 2 چیزیں ہیں. تو اس لیے یہ انسولین کا کام کیا ہے کہ شوگر کو خون سے سیل کے اندر لے جائے گا. یہ اس کا مین فنکشن ہے. جو ہی خون میں شوگر 70-80-90 پہ آئے گی انسولین کم ہونا شروع ہو جائے گی, 2-2.5 گھنٹے میں برابر کر دے گی. اس کی یہ بہترین مثال ہے, یہ میرے بہت سے لیکچر میں ملے گا جیسن فنک کا, کہ یہ جاپانی ٹرین ہے. وہ کہتے ہیں کہ گلوکوز خون میں ہے, انسولین کا کیا کام ہے کہ گلوکوز پکڑ کے سیل کے اندر ڈالے. جیسے پولیس والے بندوں کو ابھی ٹرین بھری ہوئی ہے, یہ ذہن میں رکھنا ہے, ٹرین خالی نہیں ہے. اگر خالی ہوتی تو پولیس والے آرام سے بیٹھے ہوتے, لوگ خود چڑھ رہے ہوتے. انسولین سیل بھرا ہوا ہے پہلے. یہ دیکھیں انسولین کا یہ کام ہے. تو جو انسولین کم ہوگی یا نہیں کام کرے گی تو یہاں سواریاں بڑھنی شروع ہو جائیں گی, کیوں اندر جگہ نہیں ہے, ابھی ٹرین بھری ہوئی ہے. یہ اصل تھیوری ہے اس ریزسٹنس کی, کہ اوور فلو ہے, کہ انسولین بڑھ بڑھ کے سیل کے اندر اتنی شوگر لے گئی ہے کہ ابھی سیل میں جگہ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اوور فلو. جیسے پانی کا گلاس بھر گیا ہے, ابھی آپ زیادہ نہیں لے سکتے, تو اس لیے وہ ریزسٹنس ہوتی ہے. انسولین بڑھتی رہتی ہے. ایک سٹیج آتی ہے کہ بالکل وہ ڈیمیج کرنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اوور فلو تھیوری زیادہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, زیادہ کم. اور دوسری تھیوری بھی ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو شوگر سیل کے اندر جاتی ہے وہ اس کو فیٹ میں کنورٹ کرے گا. تو فیٹ میں کنورٹ کرے گا تو فیٹ بڑھے گا, موٹا ہونا شروع ہو جائیں گے, فیٹی لیور ہونا شروع ہو جائے گا, ویٹ بڑھ جائے گا. جو ہی آپ اس کو کم کریں گے کاربوہائیڈریٹ کو, تو گلوکوز لو ہو جائے گی, فاسٹنگ لو ہو جائے گی, اور آپ کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا. آسان سا علاج ہے اس کا. دوسری تھیوری یہ تھی کہ نہیں جی سیل کے اوپر ڈیفیکٹ پیدا ہو جاتا ہے, انسولین کم ہو جاتی ہے, اسی لیے ہمارے یہاں ڈاکٹر جب ٹائپ 2 جاتا ہے تو اس کی انسولین دیتے ہیں, اور سیل کے اندر انسولین نہیں جا رہی. یہ وجہ نہیں ہے. اگر یہ وجہ ہوتی تو آپ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کیس میں انسولین کم ہے, انسولین نہیں. یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی مثال ہے کہ سیل کے اندر کچھ نہیں جا رہا, سیل ہنگری ہے. سیل جب ہنگری ہے, شوگر نہیں گئی تو فیٹ کنورٹ ہی ہوگا. یہ دیکھیں 100-110 سال پہلے جب انسولین ایجاد نہیں ہوئی تھی تو انسولین شوگر کے مریض ویٹ لاس کر کے مسل ختم ہو جاتے تھے, فیٹ اور مر جاتے تھے, ان کے ڈیتھ ہو جاتی تھی. یہ کر دیں ڈیتھ ہو جاتی تھی, اور یہ انسولین کی وجہ سے اتنا ضروری ہارمون ہے. یہ انسولین آنے کے بعد یہ بچی دیکھیں, اس کے بعد انسولین آئی 2 سال میں, یہ دیکھیں موٹی ہو گئی فیٹ. یہ دیکھیں انسولین سے پہلے ہے, انسولین کے بعد 2 سال میں بالکل نارمل ہو گئی, فیٹ آ گیا, مسل ڈیولپ ہو گیا. تو یہ فنکشن ہے انسولین کے, میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. اور اچھا ڈاکٹر بیکمین جو ہے ان کا یہ نظریہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ کاربوہائیڈریٹ کا ہے. کاربوہائیڈریٹ آپ کھاتے ہیں وہ گلوکوز میں کنورٹ ہوتا ہے, گلوکوز جاتی ہے انسولین کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے. ساری لڑائی یہاں شروع ہوتی ہے. سب سے زیادہ انسولین آتی ہے کاربوہائیڈریٹ گلوکوز سے, اس کے بعد آتی ہے پروٹین سے, اور فیٹ سے بالکل کم آتی ہے, نہ ہونے کے برابر. تو یہ اس کا ساری تھیوری ہے. جو نارمل بندے میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ 140 سے اوپر نہیں جائے گی, 2-2.25 گھنٹے میں وہ واپس 100 پہ آ جائے گی, 90 پہ آ جائے گی. یہ انسولین آئے گی, اس کو کر دے گی. یہ نارمل کا فنکشن ہے. اب یہاں دیکھیں انسولین ریزسٹنس میں ابھی یہ 200 تک چلے گئی ہے, انسولین آئی ہے, اثر نہیں کر رہی, اور یہ 4-5 گھنٹے تک بعد نارمل آئی ہے. انسولین آنے کے بعد یہ ریزسٹنس شروع ہو گیا, اور یہ دیکھیں 5 سے 7 گنا انسولین بڑھ گئی ہے. ابھی جو ہی آپ جیسے فاسٹ فوڈ برگر پیپسی پیتے ہیں, کیا ہوتا ہے انسولین آتی ہے, وہ ایک دم شوگر لو کر دیتی ہے. دیکھیں شوگر 50 پہ آ گئی ہے. جب 50 پہ آئے گی تو آپ کو بھوک لگے گی, آپ بالکل برداشت نہیں کرتے, آپ فوراً کچھ کھائیں گے. لوگ کہیں گے واہ یہ بڑا اچھا کھانا ہے, ہاضمہ دار ہے. یہ اصل مسئلہ ہے. انسولین ریزسٹنس کی بڑی پہچان یہ ہے کہ آپ بھوک برداشت نہیں کر سکیں گے, ہر گھنٹے بعد آپ کو بھوک لگے گی, آپ کا وزن بڑھتا جائے گا. یہ اس کی پہچان ہے. کیوں کہ 5 سے 7 گنا انسولین زیادہ آ گئی ہے, وہ شوگر کو لو کر دیتی ہے. یہ دوسرے طریقے سمجھے کہ یہ نارمل انسولین چل رہی ہے. یہ دیکھیں جو ہی آپ نے کاربوہائیڈریٹ نہیں چھوڑا, شوگر نارمل رہی ہے. یہ بلو لائن شوگر کی ہے, انسولین بڑھنا شروع ہو گئی ہے. اور یہ دیکھیں کہ انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہو گیا ہے. یہ 15 سے 20 سال تک شوگر نارمل رکھی ہے. انسولین بہت بڑھ گئی ہے. یہ آپ دیکھیں یہ جو یلو لائن ہے, انسولین بہت بڑھ گئی ہے,
شوگر نارمل رکھی ہے اس نے. پھر کچھ عرصے بعد جب پینکریاس کمزور ہونا شروع ہو گیا ہے, اب یہ دیکھیں شوگر بڑھنی شروع ہوئی ہے اور انسولین کم ہونا شروع ہوئی ہے. یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوئی ہے کیونکہ اتنی زیادہ ویک ہو گیا ہے, بنا کے انسولین 15-20 سال 10 سال لگ جاتے ہیں. اس کے بعد یہ سارا سسٹم آپ کو سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ انسولین کم ہونی شروع ہوئی ہے تو شوگر بڑھنی شروع ہو گئی ہے. شوگر بڑھنی شروع ہو گئی ہے تو اس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ڈائگنوز کر دیا ہے آپ نے. اگر آپ انسولین کو یہ دیکھیں, یہاں یہ ہمارے ڈاکٹر کیا کرتے ہیں, جب یہ شوگر گیا 200-250-300, یہ سلفر یوریا دیں گے یا انسولین لگائیں گے. یہ دو دوائیاں انسولین کی نقصان دہ, تباہ کر دیں گے, برباد کر دیں گے اس کو. اس سے شوگر نیچے آ جائے گی, لیکن انسولین آپ نے دیکھا اوپر جانا شروع, کیونکہ اب یہ سلفر یوریا بھی پینکریاس سے انسولین بڑھاتا ہے اور 5-10 سال بعد وہ ٹائپ 1 میں کنورٹ جاتا ہے, پینکریاس 0 ہو جاتا ہے. اور یہ انسولین سے تھوڑا بہت کام کرے کچھ عرصہ بعد, لیکن اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کینسر اور پورا سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا اور آنکھیں, گردے, دل سب تباہ ہونا شروع ہو جائے, کیونکہ ابھی انسولین بھی بڑھی ہوئی ہے, شوگر بھی بڑھی ہوئی ہے, دونوں ڈیمیج کر رہے ہیں. یہ جو SGLT2/1 ہے اور یہ جو دوائیاں یہ نقصان دہ ہیں بہت زیادہ, انسولین, سلفر یوریا خاص کر. یہ جو باقی دوائیں میٹفارمین وغیرہ, اس سے تو لائف سٹائل جو اسے ہم بتا رہے ہیں وہ 2 گنا زیادہ افیکٹو ہے, مفت بھی ہے, لو کارب. یہی 2020 سے ADA نے یہ لو کارب کہنا شروع کر دیا اور ابھی وہ کافی زیادہ اس کی فیور کر رہے ہیں. فرسٹ چوائس ابھی پوری دنیا میں یہی ہے کہ لو کارب ڈائٹ پہ ہے. دوسرا انسولین کا ایفیکٹ یہ ہے کہ اینابولک ہارمون ہے. اینابولک کہتے ہیں پروٹین بنانا, مسل بنیں گے, پروٹین کو ختم کرے گا. اسی لیے آپ دیکھو باڈی بلڈر سارے انسولین یوز کر رہے ہیں آج کل. اس کی وجہ کیا ہے کہ پروٹین جو کھاتے ہیں وہ سارے امینو ایسڈ جا کے ہضم ہوتے ہیں اور مسل ماس بڑھ جاتا ہے آپ کا. یہ اس کا دوسرا ایکشن ہے. تیسرا جو ہے لیپج, فیٹ بناتا ہے لیور میں, سارا ٹرائیگلیسرائڈ میں کنورٹ کرے گا, گلائکوجن سٹوریج ہوگی لیور میں اور مسل میں اور باقی ایکسٹرا. دیکھیں اب جو لوگ انسولین لگاتے ہیں پیٹ پہ, جگہ چینج نہیں کرتے, دیکھیں فیٹ اس کا یہ لمپ بن جاتے ہیں پیٹ میں. اسی لیے ہر جگہ ہر دفعہ سائڈ چینج کرنی چاہیے. تو یہ اس کا شو کرتا ہے کہ فیٹ انسولین بناتا ہے. فیٹ سٹوریج سیل کے اندر ہو جائے گا, فیٹی لیور ہو جائے گا, فیٹی پینکریاس جب ہو جائے گا پھر آپ ٹائپ 2 ڈائگنوز آپ کو 100% ہو جائے. وسرل فیٹ, پیٹ باہر آ جائے گا, میں اگلے لیکچر آپ کو بتاؤں گا ڈائگنوز کرنے کا. تو قاضی صرف کے کیا سب سے بڑے ہائی کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ, بار بار کھانا, 6 سے 8 دفعہ کھانا, اسنیکنگ کرنا, خاص کر گندم, چاول اور تمام فاسٹ فوڈ, پروسیس فوڈ اور کوکنگ آئل بھی اس میں جمع کر لیں. یہ سارے اس کو ڈیمیج کرتے ہیں اور یہ پورے سٹیپ ہیں اس کے. تو انسولین 3 جگہ افیکٹ کرتی ہے, فیٹ سیل پہ, پینکریاس پہ اور لیور اور مسل پہ. لیور, مسل اور فیٹ سیل, انسولین کا افیکٹ 3 جگہ پہ ہے. باقی سارے سیل جو ہیں جب خون میں انسولین اوپر جاتی ہے وہ شوگر لے لیتے ہیں, ان کے لیے انسولین چاہیے آپ کو. یہ دیکھیں سارے کس ڈائٹ میں, ایک سمپل میں 12 چمچ 10 چمچ چینی ہے, ایک بنانا میں 5-7 چمچ چینی ہے, یہ ایپل میں آپ دیکھیں 2, یہ سارے اس میں ڈیٹیل ہے, بہت باقی لیکچر میں مل جائے گی. یہ مزید ڈیٹیل ہے کہ کیا کیا چیزیں انسولین کو بڑھاتی ہیں. ریفائن گرین ہے, بار بار کھانا ہے, لو فیٹ ڈائٹ ہے, ایکسیس پروٹین ہے, سویا آئل ہے, ٹرانس فیٹ ہے, کٹ سول ہے, ڈائیورٹک ہے, اسٹیٹن ہے, MSG ہے جو نمک آتا ہے چائنیز, یہ بین بھی کر دیا حکومت نے, پھر بھی چل رہا ہے. دوسرا یہ پوٹاشیم ڈیفیشنسی ہو جائے, میگنیشیم کم ہو جائے, سوڈیم کم ہو جائے, زنک کم ہو جائے, کرومیم کم ہو جائے, کیلشیم زیادہ ہو جائے, B1, یہ ان کی کمی سے بھی انسولین ریزسٹنس بڑھ جاتا ہے. یہ رف ہے. دوسرا سٹریس ہے. سٹریس میں کیا ہوتا ہے, کارٹسول آتا ہے, ایڈرینالین آتی ہے, وہ آ کے کیا کرتی ہے, وہ جو لیور میں گلائکوجن سٹور ہوتا ہے اس کو گلوکوز میں کنورٹ کرتی ہے اور وہ شوگر بڑھ جاتی ہے, شوگر بڑھتی ہے انسولین آ جاتی ہے. تو یہ بار بار کرنے سے انسولین آ جاتا ہے. دوسرا کافی, ٹی, یہ کہتے ہیں یہ نیند کو ڈسٹرب کرتا ہے, جب نیند ڈسٹرب ہوتی ہے پھر بھی انسولین بڑھ جاتا ہے, شوگر بڑھ جاتی ہے. اور ہیوی پرولونگ ایکسرسائز بہت ہے جو لوگ کرتے ہیں, اس سے بھی کارٹسول آتا ہے. یہ میں آپ کو اینوروبک میں بتا چکا ہوں کہ زیادہ دیر کریں گے تو کارٹسول آتا ہے اور وہ ڈینجرس ہے. اسی لیے اس کے لیے وہ ایروبک ایکسرسائز زیادہ بہتر ہے شوگر والوں کے لیے. یہ سٹریس میں آپ دیکھیں کارٹسول آئے گا, ایڈرینالین آئے گی, شوگر بڑھے گی, انسولین آ جائے گی. پھر انفلیمیشن ہے, سوزش ہے, جسم میں کوئی سوزش بھی ہوگی, وہ زیادہ تر ایک کاربوہائیڈریٹ فوڈ یہ بہت زیادہ انفلیمیٹری ہے, یہ گلوکوز بڑھائے گا تو انسولین آئے گی. اور دوسرا یورک ایسڈ کے بارے میں بھی کہتے ہیں, یورک ایسڈ کس سے بنتا ہے, یہ آپ لیکچر نمبر 159 سن لیں. یہ فرکٹوز اور شوگر سے بنتا ہے, گوشت سے نہیں بنتا, گوشت سے بہت تھوڑا بنتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. جب یہ چھوڑیں گے تو یورک ایسڈ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اس سے ویئر ٹیئر جتنی ہوتی ہے اس سے بنتا ہے زیادہ جسم میں, 70-75% تو جسم میں بنتا ہی بنتا ہے. آپ کچھ بھی نہ کھاؤ, یہ آپ لیکچر سنیں گے 159 تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری. پھر ریزسٹنس کے بارے میں بتا دوں کہ ہر کارب ڈائٹ جو ہے اس سے ہوگا, ہائی فیٹ ڈائٹ سے نہیں ہوتا ہے. 50-70-60 سال سے ہمیں یہ بتا ہارڈ فیٹ ڈائٹ, سیچوریٹڈ فیٹ نہ کھاؤ, مکھن نہیں, وہ غلط کرتے رہے ہیں. وہ سارا فیٹ فوبیا ہے. ابھی بڑی مشکل سے کہہ کے کچھ کم ہوا ہے لوگوں کا, لوگ فیٹ کھانا شروع ہو گئے, نہیں تو بالکل نہیں کھاتے تھے. دوسرا ایک سب سے امپارٹنٹ پوائنٹ ہے, اس
سینسٹیوٹی صبح 11-12 بجے تک میکسیمم ہوتی ہے، اس لیے تھوڑا بہت کارب جس نے بھی کھانا ہے وہ 12-1 بجے تک کھا لیا کرے. اس کے بعد انسولین کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. کاربوہائیڈریٹ نہ کھائیں، یہ ذہن میں رکھیں. سب سے بیسٹ جو ہے وہ 12-1 بجے تک ہے. رات کو لو ہو جاتے ہیں، رات کے ٹائم بالکل کارب نہ کھائیں. رات کو آپ کوشش کریں کہ زیادہ تر 5-6 بجے سورج غروب سے پہلے کھانا کھا لیں، سونے سے 4 گھنٹے پہلے. یہ بہت امپارٹنٹ پوائنٹ ہے، ان کو لکھ کے رکھنا ہے آپ نے. کارب رات کو بالکل نہیں لینے آپ نے. پھر اس کا آسانی طریقہ یہ بتا دیا ہے کہ آپ جب کھاتے ہیں تو وہ بلڈ شوگر ہے، شوگر زیادہ تر انسولین آئے گی، وہ لیور میں کنٹرول کرے گی 100 گرام، اور مسل میں 400 گرام کاربوہائیڈریٹ ایمرجنسی کے لیے. جو مسل کا گلوکوز ہے، یہ یاد رکھنا کہ یہ کبھی استعمال نہیں ہوگا فاسٹنگ میں. فاسٹنگ میں لیور گوشت کم ہوگا. یہ کیوں؟ وہ جب آپ کام کریں گے، قدرت نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اگر آپ بھوکے بھی ہیں تو دن تو آپ کے مسل کام کریں گے، آپ بھاگ کے شکار کر سکیں گے، خوراک ڈھونڈ سکیں گے، چل پھر سکیں گے. اس لیے مسل گلائکوجن صرف چلنے سے، ورزش کرنے سے، ایکسرسائز کرنے سے، کام کرنے سے کم ہوتا ہے. فاسٹنگ سے لیور گلائکوجن کم ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے. یہ پھر میں اس کو بار بار بتا رہا ہوں کہ جب آپ زیادہ کھاتے رہیں گے 10-15-20 سال تک کچھ ہوتا نہیں. اس لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو اتنا عرصے سے کھا رہا ہوں فلانا. یہ اس کے بعد فیٹی پینکریاز ہوگا، فیٹی لیور ہوگا. پھر سب سے زیادہ اس میں یہی ہے کہ ہوما یا ٹیسٹ ہے. میں اگلے لیکچر میں آپ کو بتا دوں کیسے ڈائگنوز کرنا ہے. آسان ترین طریقہ ہے، سارا دیکھ لیں آپ. پھر یہ آخر میں پھر بتا دوں کہ پہلے خون میں شوگر نارمل رکھنے کے لیے انسولین بڑھ جائے گی 15-20 سال تک. پھر جب پینکریاس کمزور ہوگا، انسولین کم ہونا شروع ہوگی، پھر اس ٹائم شوگر بڑھنا شروع ہوتی ہے، اور اس ٹائم اس کو کہتے ہیں ٹائپ 2 ڈائگنوسس. یہ 15-20 سال تک نقصانات ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں. اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ پہلے ٹائم سے آپ 25-30 سال میں جب لوگ ہیں اسی ٹائم آپ فاسٹنگ انسولین کر لیں، یا میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا آسان ٹیسٹ، اس کو دیکھ لیں تو آپ بچ جائیں، تو سارے نقصان سے بچ جائیں گے. پھر اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آسان طریقہ ڈائگنوز کرنے کا اور ٹریٹمنٹ. اچھا جی، اللہ حافظ.